حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف تک میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ تو اس واقعے کے متعلق کچھ منکرین حدیث جو ہے نا اس طرح کی روایات کا انکار کرتے ہیں، تو لہذا اس کی بنیاد پر جو ہے یہ حدیث مبارکہ میں نقل بھی کرتا ہوں اور ان کے اعتراضات کا جواب بھی دیتا ہوں۔ الحمدللہ اس طرح کے لوگ بہت کم ہیں، اور اگر ہے بھی تو ان کو سامنے علماء کے آنے کی ہمت نہیں پڑتی، لیکن چونکہ زمانہ فتنوں کا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس طرح کے جو ہے نا وہ چیزیں یا اس طرح کے عقائد و نظریات رکھنے والے لوگ نمودار ہوتے رہتے ہیں کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام کیسے ایک فرشتے کو جو ہے وہ تھپڑ مار سکتے ہیں، تو یہ بالکل روایت ہم نہیں مانتے اس کو، تو یہ منکرین حدیث کی طرف سے ایک اعتراض ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس حدیث مبارکہ کو نقل کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا ضروری ہے کہ ایمان جو ہوتا ہے نا، ایمان اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر، تو ایمان جب اللہ رسول کی ذات پر بندہ لے آتا ہے نا، تو پھر اس کے بعد اپنی عقل کو درمیان میں گھسیٹا نہیں جا سکتا کہ میری عقل یہ مانتی ہے اور میری عقل یہ نہیں مانتی، تو یہ چیزیں ایمان لانے کے بعد نہیں ہے۔ ہاں ایمان نہیں ہے تو پھر ہر اعتراض بندے کا سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، اللہ رسول کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، پھر وہ احادیث مبارکہ کی اعتراضات کے اوپر اعتراضات کرے، یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے اعتراض کرے۔ قرآن اور حدیث پر ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر بات جو ہماری سمجھ میں آئے اس پر بھی ایمان ہے، اور جو سمجھ میں نہیں آتی اس پر بھی ایمان ہے۔ عقل کو ہم اس کے اندر نہیں شامل کر سکتے۔ ابھی یہ حدیث مبارکہ میں نقل کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں جواب بھی دیتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں اس کے الفاظ بھی، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1339 ہے، میں اس حدیث مبارکہ کو بطور برکت کے پڑھ بھی دیتا ہوں۔ معمر عن ابن طاؤس عن ابیہ عن ابی ہریرہ، یہ سند ہے اس کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ارسل ملک الموت، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بھیجا گیا ملک الموت کو الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ فلما جاءہ سکہ ففقع عینہ، جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے نا تو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ رسید کر دیا ان کو، اور ایسا تھپڑ رسید کیا کہ ففقع عینہ، کہ ان کی آنکھ ہی نکل گئی، پھٹ گئی آنکھ۔ موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ لگا تو ان کی آنکھ نکل آئی۔ فرجع الی ربہ، تو وہ ملک الموت پھر اپنے رب کے پاس لوٹ کر جاتے ہیں۔ فقال ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، ملک الموت نے کہا اے میرے رب، آپ نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیج دیا جو موت کو پسند نہیں کرتا، اور انہوں نے مجھے تھپڑ مارا کہ میری آنکھ نکل گئی۔ فرد اللہ علیہ عینہ، اللہ تعالیٰ نے لٹا دی ملک الموت کی آنکھ کو لٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی آنکھ کو لٹا دیا۔ وقال ارجع فقل، اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملک الموت جاؤ لوٹو، اور پھر جا کر یہ کہو کہ یضع یدہ علی متن ثور، کہ تم جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ بیل کے اوپر ہاتھ رکھے اور آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، ہر بال کے بدلے میں 1 سال اللہ مزید آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو آپ بیل کے اوپر ہاتھ رکھے اور آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے بیل کے، اتنے سال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیں گے۔ بکل شعرۃ سنۃ، ہر بال کے بدلے میں 1 سال۔ قال ای ربی ثم ماذا، قال ثم الموت، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلے میں اگر ہاتھ رکھتا ہوں بیل کے نیچے اور اتنے سال مل جاتے تو اس کے بعد اللہ جی کیا ہوگا، تو اللہ نے فرمایا پھر موت۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فالآن، تو پھر میں ابھی کیوں نہ تیار ہو جاؤں آپ کے پاس آنے کے لیے، میں ابھی پھر موت کے لیے تیار ہوتا ہوں، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتا ہوں فاسأل اللہ تعالی ان یدنیہ من الارض المقدسہ، کہ اللہ جی میری موت کا تو وقت آ گیا، لیکن میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جی مجھے آپ ارض مقدسہ کے قریب جگہ عطا فرما دیجئے، یعنی اتنی بیت المقدس کے قریب ارض مقدسہ
جہاں پر بیت المقدس ہے اس کے آس پاس قریب اتنی مجھے جگہ عطا فرما دے اس کے کہ وہاں پر اگر کوئی پتھر بھی میری قبر کے قریب پھینکے نا تو وہ میری قبر تک آ جائے. یعنی انہوں نے عرض مقدس مقام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ جی میری قبر بننی ہے تو مجھے ایسی جگہ پر قبر عطا فرما دیجیے. یہاں سے علماء کرام نے لکھا, اس لیے امام بخاری نے بھی اس کا جو باب باندھا ہے وہ کیا باندھا کہ جو بندہ من حب الدفن فی الارض المقدسہ, جو ارض مقدسہ کے اندر اپنے آپ کو پسند کرے دفن ہونے کے لیے. تو جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جی مجھے ارض مقدسہ کے قریب جگہ عطا فرما دیجیے. تو اس سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک پاکیزہ جگہ پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا بالکل جائز ہے کہ میری موت وہاں پر آ جائے. جیسے کتنے لوگ ہیں الحمدللہ پاکستان کے اندر جو عمرہ کے لیے جاتی ہیں, خواتین, بوڑھی بوڑھی مائیں, بوڑھے بوڑھے بابا حضرات جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ جی ہمیں مدینے میں لے جائیے اور ہماری موت بھی وہاں تک آ جائے. بالکل یہ دعا کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مدینہ میں رہ کر مصائب اور مشکلات کو برداشت کرے گا, میں قیامت والے دن مدینہ کے لوگوں کی شفاعت کروں گا. اور قیامت والے دن بھی سب سے پہلے جن لوگوں کی شفاعت کی جانی ہے نا وہ مدینہ کے لوگوں کی شفاعت آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے فرمانی قیامت والے دن. اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینہ کے اندر مرے, جس سے ہو سکے وہ مدینہ کے اندر مرے. یہ آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے. اسی لیے سیدنا عمر بن خطاب بھی یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ مجھے شہادت بھی عطا فرما اور مجھے اپنے محبوب کے شہر کے اندر موت عطا کرنا. تو سیدنا عمر بن خطاب کی یہ دونوں دعائیں اللہ پاک نے قبول فرمائی. مسجد نبوی کے اندر آپ پر حملہ کیا گیا اور مدینہ طیبہ ہی کے اندر آپ کی جو ہے وہ موت واقع ہوتی ہے اور آپ کی شہادت بھی. تو اللہ نے دونوں دعائیں قبول کی. اس لیے کوئی بندہ یہ کہے کہ میں مدینہ کے اندر مرنا چاہتا ہوں اور دعا بھی کرے اللہ کی بارگاہ میں تو اس کی اجازت ہے. تو یہ حدیث مبارکہ نقل کرنے کے بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلو کنت, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں چاہوں نا تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو دکھا دو الی جانب الطریق عند القصیب الاحمر, میں تمہیں دکھا سکتا ہوں سرخ ٹیلے کے قریب موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو. اور یہ تو بخاری شریف ہے. مسلم شریف کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا رأیت موسیٰ یصلی قائما فی قبرہ, میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ حدیث مبارکہ اور یہ جو اب بات آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے کو تھپڑ کیوں مارا, تو ایک تو جو اعتراض کرتے منکرین حدیث کہتے ہیں ہم اس روایت کو نہیں مانتے, تو ان کے لیے جواب ہے کہ ایمان اگر کوئی بندہ مسلمان ہے اور اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے تو پھر عقل اس میں آ نہیں سکتی. تم درمیان میں عقل لا رہے ہو کہ کہتے ہو بھی فرشتے کو کیسے, فرشتہ ایک نورانی مخلوق ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام بشر ہے تو کیسے ان کو آپ نے تھپڑ مار دیا, فرشتے کو تو کوئی مار نہیں سکتا. تو ایک تو جواب یہ ہے کہ دیکھیں جب احادیث مبارکہ میں آ گیا جو چیز حدیث میں آ گئی اس پر ایمان, اسی چیز کا تو نام ایمان ہے. ایمان یہ تھوڑی ہے کہ جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے وہ مان لو, چیز سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو چھوڑ دو. ایمان اسی چیز کا نام ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام آپ اپنے بیٹے کو ذبح کیجئے, خواب کے اندر دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, اور انبیاء کا خواب وہی کے درجے میں ہوتا ہے, یعنی اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ جی بیٹے کو ذبح کرنے میں کیا حکمت ہے, نہیں, جب اللہ کی ذات پر ایمان تھا اس لیے قرآن کہتا ہے فلما اسلما, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کہا نا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں, اور اسماعیل سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. تو اللہ کہتے دونوں جھک گئے اللہ کے حکم کے سامنے. یہ نہیں کہا کہ اللہ جی احمد کیڑی حکمت ہے, نہ, جب ایمان ہے تو پھر کوئی عقل کا تقاضا نہیں ہے کہ بیچ میں آئے اس کو لایا جائے.
لہذا یہاں پر جب حدیث مبارکہ میں آ گیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک الموت کو تھپڑ مارا، تو یہ حدیث آ گئی ہے۔ اب حدیث آ گیا تو پھر قصے اور قیاس آرائیاں اور عقل کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل عقل نہیں آ سکتی۔ عقل کو وہاں استعمال کریں گے جہاں قرآن اور حدیث سے کوئی چیز علیحدہ ہے، وہاں پر عقل استعمال کی جا سکتی ہے، وہاں پر اجازت ہے، کرنا بہتر ہے۔ لیکن جہاں قرآن کی آیات آ جائے یا حدیث مبارکہ میں سے کوئی حدیث آ جائے تو پھر سر کو جھکا دینا، اسے اسلام کہا جاتا ہے، اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جب حدیث آ گئی ہے تو ہم آپ کی عقل جو ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں ہماری عقل نہیں مانتی، تو ہم آپ کی عقل کو کسی کھاتے میں سمجھتے ہی نہیں ہے، پہلا جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ ملک الموت نورانی ہوتے ہیں، ملک الموت نورانی ہے، نور سے بنے ہوئے ہیں، فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہے، جنات کو آگ سے بنایا گیا اور فرشتوں کو نور سے بنایا گیا، یہ حدیث پاک موجود ہے۔ لیکن جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت تشریف لائے تھے تو وہ انسانی شکل میں آئے تھے، جب ان کو تھپڑ پڑا ہے تو وہ انسانی شکل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے تھے اس وقت انسانی شکل تھی، تو اس حالت کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ پڑا، اور وہ ایسے ہی ہوگا جیسے عام ایک انسان کو تھپڑ پڑتا ہے۔ جیسے سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس جب حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں تو انسانی شکل کے اندر ہے، جس کی وجہ سے سیدہ مریم علیہ السلام ڈر جاتی ہے ان سے اور اپنے آپ کو جدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، حالانکہ وہ نورانی فرشتے تھے، لیکن چونکہ آئے انسانی شکل میں تھے، اسی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام کو ڈر لگا ان سے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ ملک الموت کو تھپڑ کیسے لگ جاتا ہے، تو یہ عقل جو ہے وہ اس کے اندر نہیں آ سکتی۔ تو لہٰذا یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، 1339 نمبر بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ جب روایت آ گئی ہے، حدیث آ گئی ہے، تو قرآن اور حدیث میں جب کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد عقل کو ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے اس کے اندر۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان مجھے یاد آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دین کے اندر اگر عقل کا تقاضا، عقل کو شامل کیا جانا ہوتا نا، تو ہم کبھی بھی جو موزے پر مسح کرتے ہیں نا، تو وہ اوپر کی جانب سے نہیں بلکہ نیچے کی جانب سے کرتے ہیں۔ یعنی عقل تو یہ کہتی ہے کہ مٹی وغیرہ اگر کوئی لگے گی تو نچلی سائڈ پہ لگے گی، لیکن موزے کے اندر جب ہم مسح کرتے ہیں تو موزے کے اوپر مسح کرتے ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین میں عقل کا دخول ہوتا نا تو پھر ہم مسح موزے کے اوپر نہیں بلکہ نیچے کرتے ہیں۔ تو بتا دیا کہ جہاں قرآن اور احادیث مبارکہ آ جائے تو پھر وہاں پر عقل نہیں چل سکتی، وہاں پر ایمان ہے، وہاں پر اسلام ہے۔ جو اللہ کا فرمان، جو حدیث مبارکہ کا فرمان ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، لہذا یہی جو ہے نا وہ ایمان ہے اور یہی اسلام ہے۔